يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم دوسرے پارے کے 8ویں رکوع کو گرامر کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالی چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کا جو اپنے آپ کو وہ ہمس کہلواتے تھے، یعنی وہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے بعض وجوہات پر، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ کفار کو فتنہ قرار دے کر اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ واقعہ حدیبیہ اور اس کے اثرات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور ارکان حج کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے اس رکوع کے اندر۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میری یاد سے، میری اس نشانی سے روگردانی کی، یعنی میرے ذکر سے روگردانی کی، میں اس کے اوپر اس کی زندگی یعنی حیات کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور جب وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تو نے میرے ذکر سے اعراض کیوں کیا، یعنی قرآن پاک کی طرف سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ سورہ طٰہٰ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 8۔ یسألونک، یا وہ اسأل پوچھنا کا آپ سے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ انل اہلہ۔ اہلہ عربک کے اندر چاند کی مختلف حالتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ وہ آپ سے چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا، یہ، یعنی یہاں پر اٹ کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی چاند کے معنوں میں، ہیا مواقیت، یہ اوقات ہیں کس کے لیے؟ للناسی والحج، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بأن تأتوا البیوت، کہ تم آؤ، آتو کا مطلب آنا، تا کا مطلب تم، کہ تم آؤ اپنے گھروں کے اندر، من ظہورہا، ان کے پچھواڑے سے۔ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی، جو اللہ سے ڈرے اور متقی ہو۔ اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب احرام کی حالت میں ہوتے یا سفر پر نکل جاتے اور ان کو کوئی کام پڑ جاتا گھروں کے اندر، تو وہ گھر کے سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے پیچھے سے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر داخل ہوتے تھے، اور بڑے فخر سے اپنے آپ کو ہمس کہلواتے تھے۔ اور اس عجیب و غریب روایت کو رد کر رہا ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور کہہ رہے ہیں یہ کون سی کوئی نیکی ہے کہ آپ گھر کے پچھواڑے سے جو ہے وہ دیوار کو پھلان کر داخل ہوں، یہ تو بلکہ ایک کسی بھی گھر کے لیے جو ہے وہ شک کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیوی ام المومنین بی بی صفیہ کے ساتھ جا رہے تھے رات کے وقت، ان کو ان کے گھر میں چھوڑنے، کیونکہ آپ خود اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کچھ صحابہ پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور بی بی صاحبہ کو دیکھ کر تھوڑے سے شرما کر گزرنے لگے جلدی سے حیا کے ساتھ۔ تو آپ نے ان کو روک کر کہا یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کیسے کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں شیطان کسی بھی وقت وسوسہ ڈال سکتا ہے، لہٰذا اسی بات کے اوپر یہاں پر اس کا رد ہو رہا ہے۔ اور کیا حکم صادر ہو رہا ہے؟ وَأْتُوا، اور تم آؤ، کس کے اندر آؤ؟ البیوتا، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو، کہاں سے؟ من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ کون داخل ہو رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا، اور لڑو، آرڈر آ رہا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب پہلے جب مسلمان نئے مدینہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو اس وقت لڑائی کا حکم نہیں تھا بلکہ صبر کرنے کی تلقین تھی، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب ابتدائی آرڈر آ چکا ہے، یہ بھی بعد میں چینج ہوگا لیکن ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑو، الَّذِينَ، کن کے ساتھ؟ يُقَاتِلُونَكُمْ، یا کے اوپر پیش، یعنی جو لڑیں تمہارے ساتھ، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرنا، یعنی حد سے آگے مت بڑھنا۔ یہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے مدینے کے اندر لڑائی کا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ بے شک، انہ کا مطلب بے شک، لا یحب، وہ پسند نہیں کرتے، وہ محبت نہیں رکھتے، کن کے ساتھ؟ معتدین کے ساتھ، زیادتی کرنے والوں کے ساتھ۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حیث، جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم، تا یہاں پر ہے تم، ہم ان کو، ثقفتموہم، تم ان کو پاؤ۔ ثقف کا مطلب ہوتا ہے پانا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، ہم ان کو نکالو، من حیث، جہاں کہیں سے بھی تم ان کو پاؤ، اخرجوکم، کیونکہ انہوں نے تمہیں بھی نکالا تھا۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے، شدو کا مطلب شدید، سخت۔ ولا، اور نہ، تقاتلوہم، تم قتل کرو انہیں، عند المسجد الحرام، کس کے پاس؟ مسجد الحرام کے پاس، حتیٰ، جب تک کہ، یقاتلوکم، جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں، یا وہ، کم، تم سے، فی ہی، یعنی اس ایریا کے اندر۔ کون سا ایریا؟ مسجد الحرام کا ایریا۔ فَإِن، اور اگر، قاتلوکم، یہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں مارو۔ کذالک، بالکل اسی طرح سے، جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ فَإِنِ انتہوا، اور اگر یہ انتہا کر دیں، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حتیٰ، جب تک کہ، لا تکون، نہ رہ جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور کیا رہ جائے؟ دین رہ جائے، کس کے لیے؟ اللہ کا دین رہ جائے، اللہ کے لیے دین رہ جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اور اگر یہ رک جائیں، فلا، ہرگز نہیں، فلا عدوان، تو نہ کرو دشمنی، الا، ما سوائے، علی الظالمین، کن کے اوپر؟ صرف ظالموں کے اوپر۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑتے تھے، جو آپ سے نہ لڑتے تو آپ ان سے بھی کوئی لڑائی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت کا بھی نسخ ہوا، یہ بھی چینج ہوئی، اور سورہ برات نازل ہوئی، کیونکہ حضرت عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی ناسخ ہے، منسوخ ہے،
کیونکہ اس کے بعد جو آیت آئی وہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ، سورہ توبہ کے اندر، تم جہاں کہیں بھی مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ الشہر الحرام، شہر مہینے کو کہتے ہیں، حرام حرمت والا۔ بالشہر الحرام کس کے لیے ہے؟ حرمت والے مہینے کے لیے ہے۔ والحرمات، قصاص اور حرمت کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص ہے، یعنی اگر اس حد کو کراس کیا جائے گا تو قصاص بنے گا، جتنی بھی محرمات ہیں۔ اصل میں اب یہ واقعہ حدیبیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فمن اعتدی، اور جو تم پر زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا اس پر زیادتی کرو، علیہ اس کے اوپر، بمثلی علائک اسی جیسی، ما اعتدا جو زیادتی کی گئی، علیکم تمہارے اوپر۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ کن کے ساتھ ہیں؟ متقین کے ساتھ ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور تم مت پھینکو۔ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی آپ کو اگر ذہن کے اندر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم جب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کو میں یاد کرواؤں گا کہ الکو کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا کہ پھینکنے کے لیے، جب آپ نے عصا کو پھینکا تھا تو تلکو مت پھینکو تم بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ کس کی طرف؟ ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ محبت رکھتے ہیں کن کے ساتھ؟ محسنین کے ساتھ۔ اصل میں یہ واقعہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے جا رہے تھے، اور مشرکین نے آپ کو حدیبیہ کے میدان میں روک لیا تھا، اور بالآخر اس بات کے اوپر صلح ہوئی تھی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں اور اس سال آپ واپس تشریف لے جائیں۔ کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ تھا، اس لیے اس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تم الحج، اور تم تمام کرو، تم مکمل کرو، پورا کرو، کس کو؟ الحجہ کو، والعمرۃ اور عمرہ کو پورا کرو، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم حصار میں لے لیے جاؤ، تمہیں گھیر لیا جائے، فما کا مطلب جو بھی، مراد قربانی، تو جو بھی قربانی، استیسرا کا مطلب میسر ہو، یہ اردو میں ہمارے موجود ہے، میسر ہو، من الہدی کس کے اندر؟ ہدی کے اندر، قربانی کے اندر۔ ولا تہلکوا اور مت سر منڈواؤ، ولا کا مطلب اور نہ، تہلکو اور مت سر منڈواؤ، حلقہ کرواؤ، رؤوسکم، رؤوس سر کو کہتے ہیں، جمع راس واحد ہے اس کی، کم اپنے اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حتیٰ جب تک کہ یبلغا وہ پہنچ نہ جائے، ہدیو محلہ وہ قربانی اپنے مقام تک، اپنی منزل تک، یعنی جہاں پر اس کو قربان کرنا ہے وہاں تک آپ نہ لے جاؤ، اس وقت تک اپنے سر مت بٹواؤ، اور جب تم اس کو ہلا کر دو، حلال کر لو، وہ منزل تک پہنچ جائے تو پھر اپنے سر منڈواؤ۔ فمن کانا اور جو کوئی بھی، کانا ہو یا ہوا، منکم تم میں سے، مریضاً مریض ہوا، بیمار ہوا، او بہی اذن اور اس کو تکلیف ہوئی، من رأسہ اس کے سر کے اندر، یعنی مراد کیا کہ اگر کوئی اس کے سر میں تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، تو وہ سر نہیں منڈوا سکتا، کوئی دانے وغیرہ نکل آئے، کوئی ٹیومر وغیرہ ہو گیا سر کے اوپر، تو اگر وہ سر کو نہیں منڈوا سکتا تو کیا کرے؟ ففدیہ وہ فدیہ دے، من صیام کس کے ساتھ؟ روزوں کے ساتھ، اور صدقۃ اور صدقے کے ساتھ، اور نسک، یا وہ نسک کیا چیزیں ہیں دوستو؟ نسک اس وقت 3 چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا تھا۔ نمبر 1 دم، جس کو قربانی کہتے ہیں۔ نمبر 2 3 روزے، اور نمبر 3 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ تھا اس وقت نسک۔
فَإِذَا آمِنْتُمْ اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ. فَمَن تَمَتَّعَ اور جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے کس کے ساتھ؟ بالعمرتی عمرے کے ساتھ، الی الحج حج تک. فَمَسْتَيْسَرَ اور جو کوئی بھی قربانی، مراد یہاں پر قربانی استیسرا میسر ہو، یہ وہی لائن ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. من الہدی کس کے اندر؟ ہدی کے اندر، جانور کے اندر. فمن لم یجد اور جو کوئی نہ پائے، لم نیگیٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یجد کا مطلب نہ پائے. فصیام وہ روزہ رکھے. کتنا روزہ رکھے؟ ثلاثتی ایام 3 روزے رکھے. فی الحج حج کے دوران. وسبعتی اور 7 روزے رکھے. اذا جب رجعتم تم پلٹ جاؤ. سب سے پہلے تو آپ قربانی دیں. اگر کسی کو بھی قربانی میسر نہیں ہے تو وہ اس پورے پروسیس کے اندر، حج کے پروسیس کے اندر ہی 3 روزے رکھے گا، اور جب وہ واپس اپنے گھروں کے اندر پلٹ جائے گا تو باقی روزے وہاں پر جا کے وہ رکھے گا. 7 تلک عشرۃ یہ ٹوٹل 10 ہوں گے کاملہ مکمل. ذالک اور یہ حکم ہے، ذالک کا مطلب یہ اشارہ، مراد یہ حکم. لمن لم یکن اہلہ کن کے لیے ہے؟ لم یکن جو نہ پائے، یعنی جس کے نہ ہوں، اہلہ فیملی گھر والے، حاضری کس کے اندر حاضر نہ ہوں، پریزنٹ نہ ہوں، یعنی وہاں کے رہنے والے نہ ہوں. کس کے؟ المسجد الحرام مسجد الحرام کے اندر نہ ہوں، یعنی وہ باہر سے آیا ہو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي